بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه بعد۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد وإذا مرضت فهو یشفین۔ دنیا کے اندر انسان کے ساتھ جتنی بھی بیماریاں ہیں یا جتنی بھی پریشانیاں ہیں، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے جن کی وجہ سے انسان ان بیماریوں، ان دکھوں اور ان پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے۔ دنیا کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی بیماری کے اندر کوئی بھی انسان اگر مبتلا ہے تو سب سے پہلے یہ بات جان لیجئے کہ شفا صرف رب العالمین کے پاس ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی علاج کے طریقے موجود ہیں تو کوئی بھی طریقہ علاج اس وقت تک کسی انسان کو فائدہ نہیں دے سکتا جب تک کہ رب العالمین نہ چاہے۔ موجودہ دنوں کے اندر کرونا وائرس جو ہے اس کے متعلق بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں اور اس کے حوالے سے لوگوں کے اندر کافی خوف و ہراس بھی پایا جاتا ہے، لیکن میں آپ کو ایک خوشخبری دیتا ہوں کہ اگر آپ مسلم ہیں، مسلمان ہیں، تو آپ کو گھبرانے کی ذرا بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ چاہے کرونا وائرس ہو، کینسر ہو یا کوئی بھی طاعون ہو، کوئی بھی مہلک بیماری ہو، اس کا علاج اور اس کی احتیاط رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر آج سے 1400 سال قبل اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک پہ اترنے والے قرآن کے اندر وہ ساری باتیں، وہ ساری معلومات ہمیں فراہم کر دی ہیں۔ وجہ بیماریوں کی کیا ہے؟ سورۃ الروم ہے، سورہ نمبر 30 اور اس کی آیت نمبر 41 ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ یہ بر و بحر میں جو بھی فساد ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ یہ لوگوں کے اپنے اعمال ہیں۔ جس طرح کے اعمال ہوں گے اسی طرح کے آپ لوگوں کے ساتھ جو احوال ہیں وہ اسی طرح کے ہوں گے۔ جیسے اعمال اسی طرح کے، جو آپ کا ماحول بھی اسی طرح کا ہوگا، پھر اس ماحول کے اندر پریشانیاں بھی اسی قدر زیادہ ہوں گی جس قدر گناہ زیادہ ہوں گے۔ یہ اس لیے کہ جو انسانوں کے اعمال ہیں ان انسانوں کے ان اعمال کا بدلہ یا ذائقہ چکھایا جاتا ہے جو رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اسی طرح رب العالمین نے سورۃ النساء سورہ نمبر 4 ہے اور اس کی آیت نمبر 69 ہے، رب العالمین فرماتے ہیں، آیت نمبر 79: ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا۔ اس آیت کے اندر بھی رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے، کسی طرح کی بھی کوئی تکلیف، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ آپ کی اپنی وجہ سے پہنچتی ہے۔ رب العالمین نے جس وقت انسان اول کو دنیا کے اندر بھیجا، سیدنا آدم علیہ السلام کو، تو رب العالمین نے کچھ ہدایات، کچھ انسٹرکشنز سیدنا آدم علیہ السلام کو دیں۔ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 ہے اور آیت نمبر 38 ہے۔ رب العالمین نے فرمایا: قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ آدم تم دنیا کے اندر تو جا رہے ہو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ جب دنیا میں جاؤ گے تو میری طرف سے ہدایات آئیں گی، زندگی گزارنے کے اصول میں وضع کروں گا، زندگی گزارنے کے طریقے میں بتاؤں گا۔ مالک رب العالمین ہے تو طریقہ بھی اسی کا چلے گا۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں جس نے بھی میری ہدایات کے مطابق زندگی بسر کی تو اسے کسی قسم کا کوئی بھی خوف نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی غم ہوگا، نہ خوف اور نہ غم، کسی قسم کی، نہ کسی بیماری کا خوف، نہ ہی کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جانے کا غم، کسی بھی طرح کا کوئی بھی خوف دنیا کے اندر جو ہے وہ
آپ کو نہیں ملے گا جب تک کہ آپ رب العالمین کی نازل کردہ ہدایات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے رہتے ہیں۔ رب العالمین نے انسانوں کے لیے اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے کچھ حدود اور قیود لگائی ہیں، اللہ نے حد مقرر کی ہیں، اور رب العالمین نے اپنے نیک لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن پاک کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ میرے یہ بندے میری وضع کردہ حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 ہے اور اس کی آیت نمبر 112 ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ یہ مومنین کی اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ یہ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، رب العالمین کی تعریف کرنے والے ہیں، اس کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں، رکوع اور سجدے کرنے والے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر آپ کے اندر پچھلی ساری باتیں پائی جاتی ہیں لیکن حدود اللہ کی حفاظت آپ کے اندر موجود نہیں ہے تو پھر یاد رکھیں یہ خوشخبری آپ کے لیے نہیں ہے۔ وبشر المؤمنین، رب العالمین فرماتے ہیں کہ مومنین کو خوشخبری دیجئے۔ کون مومنین لوگ ہیں؟ جو دوسرے سارے نیکی کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ حدود اللہ کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو پامال نہیں کرتے۔ اب رب العالمین نے کچھ چیزیں انسان کے کھانے کے لیے حرام کی ہیں۔ وہ چیزیں انسان کے کھانے کے لیے اس لیے حرام ہیں کہ وہ چیزیں کھانے کے ساتھ انسان کی صحت تباہ و برباد ہو جاتی ہے، انسان کا جسم کسی کام کا بھی نہیں رہتا، اور جسم کے ساتھ ساتھ انسان روحانی طور پہ بھی کمزور ہو جاتا ہے اور اس کا ایمان بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس لیے رب العالمین نے وہ چیزیں حرام کر دی ہیں۔ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 2 ہے، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 173 ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم، کہ رب العالمین نے ایک تو تمہارے اوپر مردار کو حرام کر دیا ہے، جو جانور حلال نہیں ہوا، اس کو ذبح نہیں کیا گیا، مر گیا، وہ آپ کے اوپر حرام ہے، اگرچہ وہ حلال جانور بھی اگر مر جائے تو وہ آپ کے اوپر حرام ہے۔ اور خون آپ کے اوپر حرام کر دیا، خنزیر کا گوشت کھانا آپ کے اوپر حرام کر دیا گیا، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر کسی اور کے لیے ذبح کیا جائے وہ بھی آپ کے اوپر حرام کر دیا گیا۔ لیکن اگر کوئی انسان اپنی جان بچانے کے لیے اس کو کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں مل رہی تو ان میں سے کوئی بھی چیز وہ کھا کر اپنی جان بچا سکتا ہے، لیکن اس کے صرف غیر باغ ولا عاد، صرف اتنا کھائے کہ وہ اس کی جان بچ جائے، پیٹ بھر کر کھانے کی پھر بھی اجازت نہیں ہے۔ تو پھر کیا عالم ہوگا ان لوگوں کا جو عادتاً اور روزانہ ایسی چیزیں کھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں کہ جن کو رب العالمین نے حرام کر دیا ہے۔ تو پھر ان کے اوپر اس طرح کے وائرس اور اس طرح کی بیماریاں تو آنا، پھر تو ہونا چاہیے ایسا کہ جو لوگ اللہ کی اس طرح کھلم کھلا بغاوت کرتے ہیں۔ اسی طرح رب العالمین نے سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 ہے اور آیت نمبر 3 ہے، رب العالمین فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور الرحیم۔ یہاں پہ بھی حرام کردہ چیزوں کو رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت کھانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کے اوپر ذبح کی ہوئی چیز، پھر گلا گھٹ کر مر جانے والا جانور حرام ہے۔ اور اگر دو جانور آپس میں لڑائی کر رہے ہیں تو لڑائی کی وجہ سے مر جانے والے جو جانور ہیں، اگر ان کے اوپر چھری پھیر کے ان کو ذبح نہیں کیا گیا اللہ کا نام لے کر تو وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح پہاڑ کے اوپر سے گر کر لڑک کر مر جانے والا جو جانور ہے وہ بھی حرام ہے۔ کسی آستانے کے اوپر ذبح کیا ہوا جانور یہ بھی حرام ہے۔
اور یہ قسمت کے تیر، یہ قسمتیں بتانا کہ یہ طوطے کے ساتھ قسمتیں بتانا، یہ تیر نکال نکال کے قسمت کے جو احوال بتانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں رب العالمین کی نافرمانی ہے، اللہ نے یہ مسلمانوں کے اوپر حرام کر دی ہیں۔ یہ حرام کرنا، اس کے اندر رب العالمین کی بہت بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اسی طرح سورۃ النحل کے اندر سورہ نمبر 16 ہے اور آیت نمبر 115 ہے، رب العالمین فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور الرحیم۔ یہاں اس آیت کے اندر وہی پیغام دہرایا گیا ہے کہ مردار کا گوشت، خون اور خنزیر کا گوشت اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کی ہوئی چیز جو ہے، اگرچہ وہ حلال ہے لیکن اللہ کا نام نہیں لیا گیا، غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے، تو وہ چیز آپ کے اوپر حرام ہے۔ اسی طرح شراب ہے، شراب اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے حرام قرار دی ہے۔ سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 ہے اور آیت نمبر 90، رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ یا رب العالمین نے فرمایا او ایمان والو، آپ کے اوپر جو رب العالمین نے حرام کی ہیں وہ چیزیں، ایک شراب آپ کے اوپر حرام ہے، اس کو استعمال نہ کریں۔ جو لوگ استعمال کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں طب کی دنیا کیا کہتی ہے ان کے بارے میں، شراب پینے والوں کے جگر کی کیا حالت ہے، ان کے جسم کا نظام کس قدر اس کے اندر بگاڑ آتا ہے اس شراب پینے کی وجہ سے۔ تو یہ آج کا موجودہ دور سائنس کا دور ہے، جو چیزیں اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے حرام کی ہیں، آج ان کا آپ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں جو اسلام نے حرام کی ہیں وہ کس قدر انسان کی صحت کو تباہ و برباد کرتی ہیں۔ شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، یہ آستانوں کے اوپر جو ہے وہ میلے لگانا اور اس کے اوپر جانوروں کو ذبح کرنا، یہ لنگر خانے، یہ سارا کچھ چیزیں رب العالمین کی طرف سے آپ کے اوپر حرام کر دی گئی ہیں۔ اور یہ قسمت کے تیر، رجس من عمل شیطان، یہ چیزیں ناپاک ہیں، شیطان کا عمل ہے، فاجتنبوہ، اس سے بچ جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو یہ شراب ہے، تو اس سے انسان جو بچتا ہے تو رب العالمین فرماتے ہیں لعلکم تفلحون، تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، زندگی تمہاری دنیا کے اندر جو ہے تمہاری صحت بھی ٹھیک رہے گی، ایمان بھی ٹھیک رہے گا اور روحانی کیفیت بھی آپ کی مضبوط رہے گی۔ اسی طرح سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور آیت نمبر 91 ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون، کہ یہ جو شیطان ہے نا، یہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈالنا چاہتا ہے اس شراب اور جوئے کی وجہ سے۔ یہ شرابوں کے جو چھلکتے جام ہیں اور یہ جوئے کے جو کاروبار ہیں، جوئے کے جتنی بھی شکلیں ہیں، یہ شیطان تمہارے دلوں کے اندر نفرتیں ڈالنے کے لیے، رب العالمین کے ذکر سے روکنے کے لیے، نماز سے روکنے کے لیے، یہ ساری چیزیں شیطان تمہیں ان راستوں پہ لگاتا ہے۔ جس طرح کہ آپ جب کرکٹ کا میچ ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس قدر جوا چل رہا ہوتا ہے اور لوگ اس جوئے کے پیچھے لگ کر نماز کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، اللہ کے ذکر کو وہ چھوڑ بیٹھتے ہیں اور رب العالمین کی نافرمانی سر عام کی جاتی ہے۔ تو اسی لیے رب العالمین نے یہ چیزیں حرام کی ہیں کہ اس سے انسان کی صحت بھی برباد ہوتی ہے اور انسان کا ایمان بھی برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مختلف مقامات پر احادیث کے اندر رب العالمین کے پیغمبر نے مختلف چیزوں کی حرمت کے بارے میں اپنی امتیوں کو بتایا ہے۔ صحیح البخاری کتاب الذبائح والصید کتاب نمبر 72 ہے اور حدیث نمبر 5483 ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم لوگ جو ہے کتوں کے ذریعے شکار کرتے ہیں، ہمارے پاس کتے ہیں، ہم ان کو شکار کے لیے تیار کرتے ہیں اور ان کے ذریعے ہم شکار کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ارسلت کلابک المعلمۃ وذکرت اسم اللہ، اگر تو نے اپنے معلم جو سکھایا گیا کتا ہے
اس کو تو نے شکار کے لیے بھیجا ہے اور تو نے اللہ کا نام لے کر اس کو بھیجا ہے، اللہ کا نام لے کر اس کو بھیجا ہے، تو پھر جو کتا تیرے لیے شکار کر کے جو چیز لے کے آ جائے تو اس کو کھا سکتا ہے، اگرچہ وہ کتے کے پکڑنے کی وجہ سے وہ مر بھی جائے تو اس کو ذبح کیے بغیر بھی کھا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس میں سے کتا کوئی چیز کھا لے، تھوڑا بہت بھی شکار کا کچھ حصہ کھا لے، تو پھر وہ چیز آپ نے نہیں کھانی، اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا فَإِنِّي أَخَافُ أَن يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ، کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں کتے نے خود اپنے لیے ہی اس چیز کو نہ پکڑا ہو، اپنے کھانے کے لیے، تیرے کھانے کے لیے نہ اس چیز کو پکڑا ہو، تو اس کے اندر شک کی جب بات آ گئی ہے تو نے وہ چیز چھوڑ دینی ہے، وہ چیز کھانی نہیں ہے۔ اور اگر اس کتے کے ساتھ، شکار والے کتے کے ساتھ کوئی اور کتا بھی اگر اس شکار کے اندر ملوث رہا تو پھر بھی نہیں کھانا، اس لیے کہ معلوم نہیں ہے کہ کون سے کتے نے اس شکار کو پکڑا ہے۔ اسی طرح صحیح البخاری ہے، حدیث نمبر 5521 ہے، کتاب وہی ہے، کتاب نمبر 72، کتاب الذبائح والصید۔ ابن عمر حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گھر کا گدھا ہے، پالتو گدھا، اس کے گوشت کو کھانے سے منع کیا ہے غزوہ خیبر کے موقع پر۔ اس سے پہلے یہ گدھا حلال تھا، لیکن اس وقت یہ گدھا حرام کر دیا گیا غزوہ خیبر کے موقع پر، اور اس سے لے کر تا قیامت یہ گدھا، گھریلو گدھا، انسان کے اوپر کھانا حرام ہے۔ اسی طرح صحیح البخاری کتاب وہی ہے، کتاب الذبائح والصید، حدیث نمبر 5530 ہے۔ ابی ثعلبہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن اکل کل ذی ناب من السباع، کہ رب العالمین کے پیغمبر نے ہر چیرنے پھاڑنے والا جو جانور ہے، جو اپنے پنجوں کے ساتھ، جو اپنے دانتوں کے ساتھ اپنے شکار کو پکڑتا ہے، تو وہ جانور جو ہے وہ اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے، اس کو کھانے سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، جس طرح شیر ہے، کتا ہے، اور اس طرح مختلف جو جنگلی جانور ہیں، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، جو اپنے دانتوں سے شکار کرتے ہیں، دانتوں کے اندر دبا کے وہ شکار کے اندر سے خون پہلے چوستے ہیں اور اس کو چیر پھاڑ کے کھاتے ہیں، درندے یہ حرام کر دیے گئے ہیں۔ اس لیے کہ سائنس، آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان جس طرح کی خوراک کھاتا ہے اس انسان کا رویہ بھی اسی طرح کا ہوتا ہے۔ اگر انسان کے اوپر درندے کھانا جو ہے وہ جائز ہوتے تو درندوں جیسی صفات انسان کے اندر پیدا ہو جاتی، اس لیے وہ چیزیں اللہ کے رسول نے اور رب العالمین نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ چیزیں حرام قرار دی ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم ہے، کتاب الصید والذبائح وما یوکل من الحیوان، کتاب نمبر 34 ہے، باب نمبر 3 ہے، حدیث نمبر، باب کی جو حدیث نمبر 16 ہے، اور ویسے 1934 نمبر حدیث ہے۔ ابن عباس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل ذی ناب من السباع وعن کل ذی مخلب من الطیر، کہ دانتوں کے ساتھ شکار کرنے والے درندے اور پنجوں کے ساتھ پکڑنے والے، اپنے شکار کو پکڑنے والے جو پرندے ہیں، ان سے بھی اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، جس کے اندر عقاب ہے، گدھ ہے، اور مختلف جو پرندے ہیں جو اپنے پنجوں کے ساتھ اپنے شکار کو پکڑتے ہیں، ان پرندوں کو کھانے سے اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اب یہ چیزیں جو مردار ہے، شراب ہے، سور کا گوشت ہے، خون ہے، یہ صرف اسلام کے اندر ہی حرام نہیں ہے، یہ قرآن نے صرف اس کو حرام نہیں کہا، یا پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے اس چیز کو حرام نہیں کہا، بلکہ یہ دیگر مذاہب کے اندر بھی یہ چیزیں کھانا حرام ہے۔
جس طرح کہ اگر بات کریں یہود و نصارہ کی، تو یہود و نصارہ کی جو مشترکہ کتاب ہے اس کو بائبل کہتے ہیں، جو تورات اور انجیل کا مجموعہ ہے، جس کے اندر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تورات بھی موجود ہے اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی انجیل بھی موجود ہے، جس کو پرانا عہد اور نیا عہد کہتے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ۔ تو شراب کی اگر بائبل کے حوالے سے بات کریں تو بائبل کے حوالے سے بھی شراب منع ہے۔ حوالہ جات آپ نوٹ کر سکتے ہیں، بک آف پروورب ہے، اس کا چیپٹر نمبر 20 ہے اور آیت نمبر 1 ہے، ورس نمبر 1، اس کے اندر شراب سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح بک آف ایفیسین ہے، چیپٹر نمبر اس کا 5 ہے اور اس کی جو ورس ہے وہ ورس نمبر 18 ہے۔ اسی طرح مردار کھانا بائبل کے حوالے سے حرام ہے، بک آف لیویٹیکس چیپٹر نمبر 17 ہے اور اس کی ورس نمبر 15 ہے۔ سور کا گوشت کھانا حرام ہے، بک آف ڈیٹرونومی چیپٹر نمبر 14 ہے اور ورس نمبر 21 ہے۔ اسی طرح خون، بہتا ہوا خون جو اسلام نے حرام کیا ہے، اور وہ موجودہ دور کے اندر سائنس بھی یہ بات کہتی ہے کہ یہ خون انسان کی صحت کے لیے کسی بھی طرح سے ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اسلام نے ذبح کرنے کا حکم دیا کہ یہ خون کے اندر جتنے بھی جانور کے اندر جو انفیکشن پائے جاتے ہیں وہ خون بہنے کی وجہ سے اس کے جسم سے نکل جائیں اور گوشت جو ہے وہ بالکل صاف اور تازہ ہو جائے، اسی لیے ذبح کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ اب یہ خون حرام ہے، بک آف جینیسس ہے، چیپٹر نمبر 9 ہے اور ورس نمبر 4 ہے۔ اسی طرح بک آف فرسٹ سیمیول چیپٹر نمبر 14 ہے اور اس کی ورس نمبر 33 ہے۔ بتوں کی قربانی اور گلا گونڈ کر دب جانے والے جانور، یہ بھی بائبل کی روح سے حرام ہے، بک آف ایکٹس چیپٹر نمبر 15 ہے اور ورس نمبر 29 ہے۔ اسی طرح بک آف ریویلیشن ہے، چیپٹر نمبر 2 ہے اور ورس نمبر 14 ہے۔ شراب، یہ تو حوالہ جات تھے بائبل کے۔ اسی طرح یہ جو چیزیں ہم نے اسلام کی روح سے حرام آپ کو بتائیں کہ اسلام نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، یہ ہندو مذہب کی کتابوں کے اندر بھی یہ چیزیں حرام ہیں۔ جس طرح شراب اور جوا یہ ہندو مذہب میں جائز نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ حوالہ جات جو ہے وہ منو سمرتی چیپٹر نمبر 9 ہے، اس کی جو ورس ہے وہ 235 اور 238 ہے۔ اسی طرح چیپٹر نمبر 9 کے اندر ورس نمبر 55 ہے اور ورس نمبر 94 ہے، اور اسی طرح یہی منو سمرتی ہے، اس کا چیپٹر نمبر 7 ہے، ورس نمبر اس کی 47 ہے اور ورس نمبر 50 ہے۔ اس کے اندر شراب اور جوئے سے منع کیا گیا ہے۔ پھر شراب سے رگ وید کے اندر بھی منع کیا گیا ہے، رگ وید بک نمبر 8 ہے، ہم نمبر 2 ہے اور ورس نمبر 12 ہے۔ اسی طرح رگ وید بک نمبر 8 ہم نمبر 21 اور ورس نمبر 14، اس کے اندر شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے، شراب پینے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح سور کا گوشت کھانا یہ بھی ہندو مذہب کے اندر ناجائز ہے، منع کیا گیا ہے، منو سمرتی چیپٹر نمبر 5 ہے، ورس نمبر 19 ہے۔ اسی طرح وشنو سوترا چیپٹر نمبر 5 ہے اور ورس نمبر 49 ہے، 49۔ یہ مذاہب کے حوالے سے باتیں تھیں کہ کس طرح جتنے بھی مذاہب دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں وہ ان چیزوں کے کھانے سے منع کرتے ہیں جو قرآن نے منع کر کے بتلائی ہیں۔ اب یہ جو اسلام ہے، مذہب اسلام، یہ اسلام جو ہے وہ اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہی اسلام مذہب نہیں تھا، بلکہ یہ اسلام انسانیت کا مذہب تب سے تھا جب سے رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا تھا، تب سے یہ اسلام ساری انسانیت کا مذہب ہے۔ اب جتنے بھی اسلام کا جو بنیادی جو پیغام تھا وہ ہر ایک مذہب کے ماننے والوں کے درمیان آج بھی وہ اسی طرح موجود ہے۔ یہ جو جتنے بھی نام بنا لیے گئے ہیں، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، ہندو مذہب ہے یا سکھ مذہب ہے یا دنیا کے جتنے بھی دیگر مذاہب پائے جاتے ہیں، جو پرشین مذہب ہے، آتش پرستی کا جو مذہب ہے، تو یہ اسلام نے ان کو ایسے مذاہب بنانے کا نہیں کہا، بلکہ یہ ان لوگوں نے خود اپنی طرف سے گڑھ کر اختراع کر کے یہ مذاہب بنا لیے ہیں۔ اسلام
روز اول سے انسانیت کا دین ہے، اور تا قیامت یہ اسلام انسانیت کا دین اور مذہب رہے گا۔ اور اسی لیے جتنے بھی دیگر مذاہب ہیں اس کے اندر اسلام کی جتنی بھی بنیادی تعلیمات ہیں، جیسے رب العالمین کی توحید کی دعوت ہے، اسی طرح پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے، اور وہ چیزیں جو اسلام نے کھانے پینے سے حرام کی ہیں انہی چیزوں کا ذکر ان کتابوں کے اندر موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جتنے بھی انبیاء اکرام دنیا کے اندر آئے، بنیادی جو ان کا پیغام تھا وہ سارے انبیاء کا ایک ہی تھا۔ اب اسلام چونکہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آ کے مکمل ہوا، اور یہ مکمل ایک ضابطہ حیات ہے جو زندگی کے ہر معاملے کے اندر آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ اب جو کرونا وائرس ہے یا کوئی بھی ایسی وبائی مرض ہے جو انسان کو ایک دم سے لگ جائے اور انسان جو ہے وہ چند ہی سیکنڈ کے اندر، چند منٹوں کے اندر وہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اس کے بچاؤ کا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان نماز، فرض نماز جو ہے اس کو ترک نہ کرے۔ نماز کی پابندی کرنے کی وجہ سے بہت ساری جو وبائیں ہیں انسان کی وہ ٹل جاتی ہیں۔ اسی طرح صبح و شام کے جو اذکار ہیں ان کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، ان کے اندر ایسی دعائیں ہیں جو ان وباؤں، ان بیماریوں کے خلاف ایٹم بم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سوتے وقت کے اور کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد جتنے بھی اذکار اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں ان اذکار کی پابندی کیجیے، تو آپ بہت ساری مصیبتوں، پریشانیوں سے، بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہ جتنی بھی احتیاطی تدابیر بتائی جاتی ہیں طب کی دنیا میں، وہ ٹھیک ہے، آپ کو وہ احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے، لیکن آپ کو ان سے بھی بڑھ کر اس مالک اور خالق کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو ہر ایک چیز کا، کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے، کائنات کی ہر چیز کا خالق ہے، اور وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس کے حکم کے آگے دنیا ساری بے بس ہے۔ کوئی دنیا کی کسی قسم کی ٹیکنالوجی، دنیا کی ساری پاور ایک جگہ جمع کر دی جائے تو میرے رب العالمین کا ایک لفظ کن دنیا کی جتنی بھی ساری کی ساری ٹیکنالوجی اس کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ اب صبح و شام کے اذکار کے اندر ایک بہت بہترین دعا ہے جو سنن ابی داؤد کتاب الادب ہے، ابواب النوم، حدیث نمبر 5088 ہے۔ اسی طرح یہی جو دعا ہے یہ سنن ترمذی ابواب الدعوات، جو ابواب الدعوات ہے، کتاب نمبر 45 ہے اور حدیث نمبر 3388 اور باب نمبر 13 ہے۔ عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، من قال بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء، کہ جو بھی بندہ یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، تو اگر وہ شام کو پڑھ لیتا ہے تو صبح تک اس کو کسی قسم کی کوئی بھی وبا، کوئی بھی بلا، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، اس کے قریب تک نہیں آ سکتی۔ یہ اتنی پیاری دعا ہے، یہ آپ کے لیے ایک سیکورٹی گارڈ کی حیثیت رکھتی ہے، اور اگر آپ نے صبح یہ 3 مرتبہ پڑھ لی ہے تو یہ شام تک آپ کے لیے کافی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے صبح یا شام کی نماز بھی پڑھی ہو، تو نمازوں کے ساتھ یہ آپ نے دعا پڑھی ہو۔ ویسے نماز کے بغیر یہ اذکار بھی کام نہیں کرتے، نماز وہ بنیاد ہے جس بنیاد کے اوپر سارا کا سارا دین کھڑا ہے، اس لیے اس بنیادی چیز کے ساتھ ساتھ یہ اذکار انسان کے لیے ایک سیکیورٹی گارڈ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح سنن نبی داؤد ابواب النوم حدیث نمبر 5090 ہے، بڑی لمبی حدیث ہے۔ عبد الرحمن بن ابی بکرہ اپنے والد سے، ان کے والد ایک دعا پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے اپنے والد سے سوال کیا کہ آپ یہ دعا کیوں پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے وہ دعا پڑھنے کی وجہ بتائی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلائی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعوات المکروب اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔
مصیبت کے اندر، کسی بھی پریشانی کے اندر، کسی بھی بیماری کے اندر مبتلا انسان کی یہ دعا ہے کہ اے اللہ میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں، تجھ سے میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں، مجھے اپنا جو نفس ہے نا اس کے حوالے ایک آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، اور میرے جتنے بھی معاملات ہیں اے میرے اللہ ان کو سدھار دے۔ میری صحت کا معاملہ ہے، میرے گھر کا معاملہ ہے، میرے باہر کا معاملہ ہے، کاروبار کا معاملہ ہے، میرے ملک کا معاملہ ہے، میرے محلے کا معاملہ ہے، جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے اللہ ان کی اصلاح فرما دے۔ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ کہ اتنی پیاری دعا ہے کہ دنیا کے سارے معاملات اس دعا کے اندر آ جاتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ دعا پڑھی ہے تو آپ کو گھبرانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ اسی طرح مجمع الزوائد و منبع الفوائد جلد نمبر 10 ہے اور صفحہ نمبر 206 ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت پیاری دعا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، کہ اللہ جتنے بھی دنیا کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں، میرے جتنے بھی امور ہیں، میرے گھر کا معاملہ ہے، میری صحت کا معاملہ ہے، میرے باہر کا معاملہ ہے، ان معاملات کو تو درست فرما دے اور مجھے دنیا کی اور آخرت کی جو رسوائی ہے، ذلت ہے، اس سے مجھے بچا دے۔ تو اس دعا کے اندر ساری پریشانیوں کا، سارے دکھوں کا علاج اس دعا کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح صحیح البخاری کتاب الدعوات ہے، باب التعوذ من جہد البلاء، حدیث نمبر 6347 ہے۔ ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ رب العالمین سے پناہ مانگا کرتے تھے، من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتت الاعداء، کسی اچانک ناگانی مصیبت کے اندر مبتلا ہونے سے اور کوئی بھی بدبختی پہنچنے سے اللہ کے رسول پناہ مانگا کرتے تھے، اور بری جو تقدیر ہے انسان کے حوالے سے لکھ دی گئی ہے کہ انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے گا، اس کے زندگی کے اندر کوئی بہت بڑی بیماری نے آنا ہے یا زندگی کے اندر کسی بڑی مصیبت نے ڈیرے ڈالنے ہیں، تو اس سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے، وہ شماتت الاعداء، اور دشمنوں کا خوش ہونا، کہ میرے اوپر دشمن خوش نہ ہو، میرا ایسا حال نہ ہو جائے کہ میرے دشمن مجھ پہ خوشی منائیں کہ دیکھو اس کا کیا حال ہو گیا ہے۔ تو یہ دعا بھی بہت بہترین دعا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اور اسی طرح اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتت الاعداء۔ ابو الیسر حدیث کے راوی ہیں، سنن نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، باب الاستعاذہ من التردی والحد، حدیث 5531 ہے۔ اللہ کے رسول یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من التردی والحدم والغرق والحریق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت واعوذ بک ان اموت لدیغا۔ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں کہیں لڑک کے مر نہ جاؤں، کسی میں پہاڑی راستے کا سفر کر رہا ہوں، کہیں میں پکنک میں جا رہا ہوں، کہیں کسی ایسی جگہ پہ جاؤں جو بلند و بالا جگہ ہے، تو وہاں سے میں لڑک کے نہ مر جاؤں، کسی بلند بلڈنگ سے گر کے نہ مر جاؤں، والحد میں کہیں ایسا نہ ہو کسی بلڈنگ کے اندر ہوں، کسی عمارت کے اندر ہوں تو میرے اوپر وہ عمارت گر جائے اور میں دب کے مر جاؤں، کسی ملبے کے نیچے آ کے میں مر جاؤں، یا کوئی برفانی تودہ ہے اس کے نیچے آ کے میں مر نہ جاؤں۔ تو اس طرح دب کے مرنے سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے۔ والغرق، اور پانی کے اندر ڈوب کر، سیلاب کے اندر ڈوب کر مر جانے سے پناہ مانگی گئی ہے۔ والحریق، اور ایسا نہ ہو کہ ربا میں کہیں کسی جگہ پہ ہوں اور آگ لگ جائے اور اس آگ کے اندر میں جل کے مر جاؤں اور میں تڑپ تڑپ کے مر جاؤں، ربا مجھے اس سے بچانا۔ وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِندَ الْمَوْتِ، اور میں ربا اس چیز سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں شیطان آخری وقت دنیا سے جاتے وقت میرے اوپر حملہ کر کے میرے ایمان کو برباد نہ کر دے، میرا خاتمہ بالخیر کرنا۔ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، جب تیرے دشمنوں سے مقابلہ ہو تو میں پیٹ پھیر کے کہیں بھاگ نہ جاؤں، میری پیٹھ پہ گولی نہیں لگنی چاہیے بلکہ میرا سینہ چھلنی ہونا چاہیے۔ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا، اور ربا میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی جانور کے ڈسنے کی وجہ سے مر نہ جاؤں۔ یہ جو لدیغ ہے یہ لفظ اتنا وسیع ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس کے اندر سانپ کا ڈسنا، بچھو کا ڈسنا، پاگل کتے کا کاٹنا، پھر کسی وائرس کا مبتلا ہو جانا، کسی اور وبائی امراض کا، جو بھی جتنے بھی جن کے اندر
بیکٹیریا انوالو ہے، کوئی انفیکشن انوالو ہے، تو جو بھی چیزیں ہیں یہ اس لدیغ لفظ لدیغ کے اندر آ جاتی ہیں، تو یہ کرونا وائرس سے بچنے کی بھی بہت بہترین دعا ہے۔ اللهم اني اعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحريق واعوذ بك ان يتخبطني الشيطان عند الموت واعوذ بك ان اموت لديغا واعوذ بك ان يتخبطني الشيطان عند الموت واعوذ بك ان اموت في سبيلك مدبرا واعوذ بك ان اموت لديغا۔ اسی طرح سنن نسائی ہے کہ باب الاستعاذہ، کتاب الاستعاذہ ہے، اور حدیث نمبر 5493 ہے۔ سیدنا انس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجنون والجزام والبرص وسیء الاسقام، ربا میں تجھ سے پاگل پن سے میں پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دماغ خراب ہو جائے، میں پاگل نہ بن جاؤں، دنیا والوں کی نظروں کے لیے میں ایک کھلونا نہ بن جاؤں، میں پاگل نہ ہو جاؤں، دنیا کے لوگ مجھ پہ ہنسنے لگ جائیں، اور میں کوڑ کے مرض سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، اور چنبل کا مرض اس سے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، وسیء الاسقام، اور جتنی بھی بری بیماریاں ہیں جو دنیا سمجھتی ہے کہ اس کا علاج ہی موجود نہیں ہے، ربا میں ان سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من الجنون والجزام والبرص وسیء الاسقام۔ اسی طرح المعجم الکبیر للطبرانی جزء نمبر 17 ہے اور حدیث نمبر 810 ہے، اس کے اندر پیارے پیغمبر کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء فی دار المقامہ، ربا میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں برے دن سے، بری رات سے، بری گھڑی سے، برے دوست سے، برے پڑوسی سے، جو دنیا کے اندر میں رہ رہا ہوں نا، میرے مکان کے آگے پیچھے کوئی برا پڑوسی نہ آ جائے، مجھے کوئی برا دوست نہ مل جائے، بری گھڑی سے ربا مجھے بچانا جس گھڑی کے اندر میں کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہو جاؤں، برے دن سے، بری رات سے مجھے بچانا کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی دن یا کسی رات کے اندر میرے اوپر برائی آ کے ڈیرے ڈال لے، میرے اوپر کوئی بہت بڑی مصیبت آ جائے اور میں اپنی جو ساری زندگی ہے اس مصیبت کے اندر میری مشغول ہو جائے، مجھے ربا ایسے بچانا، ناگانی مصیبتوں سے بچانا۔ اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء فی دار المقامہ۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو دعائیں آپ اگر پڑھتے ہیں، نماز کے اگر آپ پابند ہیں، تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، آپ کو ذرا بھی نہ کرونا وائرس سے، نہ کسی اور بیماری سے، کسی وبائی مرض سے آپ کو ذرا بھی ڈرنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ پیارے پیغمبر کی زبان نبوت سے جو بات بھی نکلتی ہے وہ بات حق اور سچ ہے۔ جو بھی باتیں میں نے پہلے آپ کو اسلام کی حرام کردہ چیزیں بتائی ہیں، پھر میں نے سائنس کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا ہے کہ سائنس بھی کہتی ہے کہ یہ چیزیں انسان کی صحت کے اوپر بہت برا اثر ڈالتی ہیں، تو وہ چیزیں جو آپ کو آج سائنس بتا رہی ہے وہ رسول اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے آپ کو بتا دی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے پیارے پیغمبر کی احادیث کے اندر، آپ کی سنت کے اندر بہت زیادہ برکت ہے، بیماریوں سے، دکھوں سے نجات انسان کو ملتی ہے۔ اور علاج کے حوالے سے جب یہ کرونا وائرس ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی علاج موجود نہیں ہے، صحیح البخاری کتاب الطب حدیث نمبر 5678 ہے، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، اللہ نے جو بھی بیماری اتاری ہے اس کی شفا رب العالمین نے ضرور اتاری ہے۔ اب کوئی انسان جب یہ کہتا ہے کہ فلاں بیماری ہے اس کا کوئی علاج موجود نہیں ہے، تو یہ انسان کی کم علمی ہے، انسان کے پاس اس کا علم موجود نہیں ہے، یا اس کی تحقیق اب وہاں تک پہنچی نہیں ہے، یہ انسان کی کم علمی ہے۔ یہ رب العالمین نے ہر جو بھی بیماری اس دنیا کے اندر بھیجی ہے اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اب یہ جو بیماریاں ہیں جن کا علاج کوئی طب کے اندر موجود نہیں ہے، کہ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ بھائی اس کا علاج ہمارے پاس موجود نہیں ہے، ایسی بیماریوں کی صورت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا علاج، اس کا حل بھی موجود ہے، اس کے حوالے سے ان چیزوں کا استعمال کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتلائی ہیں۔ اب وہ رسول جو آپ کو سائنسی اعتبار سے، جو دنیا کے اندر قرآن پاک کے اندر متعدد مقامات ہیں جہاں پہ قرآن اس موجودہ دور کی سائنس کی بڑی بڑی تھیوریاں جو ہے وہ یہ قرآن بیان کرتا ہے،
جس طرح کہ بگ بینگ جو تھیوری ہے، یہ قرآن پاک کے اندر آج سے 1400 سال پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ پھر انسان کی جو پیدائش کے جتنے بھی مراحل ہیں رب العالمین نے وہ قرآن کے اندر اسی ترتیب کے ساتھ بیان کر دیے ہیں۔ اسی طرح جو پہاڑوں کے سلسلے ہیں رب العالمین نے بیان کیے ہیں قرآن پاک کے اندر۔ بہت سارے جو ہے وہ ایسے سائنسی حقائق ہیں جن کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ اس کے حوالے سے پھر کبھی بات کریں گے۔ تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں، رب العالمین کی ہدایات ہیں، ان کے اوپر عمل کرنے سے آپ کسی بھی بڑی مصیبت سے بچ سکتے ہیں۔ اب شفا کن چیزوں کے اندر ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چیزیں ہمیں بتلائی ہیں، طب کی دنیا کا میں کوئی بھی کسی بھی چیز کا انکار نہیں کر رہا، جو بھی علاج کروانا جو ہے وہ منع نہیں ہے، علاج کروانا چاہیے، لیکن علاج کے ساتھ ساتھ آپ علاج کے اوپر ہی ڈپینڈ نہ کریں، بلکہ رب العالمین کی ذات کے اوپر یقین کر کے پھر یہ جو جتنی بھی میں نے آپ کو پہلے دعائیں بتلائی ہیں یا نماز کی پابندی اور دیگر جتنے اعمال بتائے ہیں، یہ کرنے لازمی ہیں۔ یہ سب سے پہلے یہ کام کریں، پھر اس کے بعد طب کی طرف جائیں۔ اب شفا کن چیزوں کے اندر ہے؟ حجامہ اور شہد کے اندر شفا ہے، صحیح البخاری کی حدیث نمبر 5683 ہے۔ اسی طرح صحیح البخاری کی حدیث نمبر 5687 ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، ان هذه الحبۃ السوداء شفاء من كل داء الا من السام، کہ یہ جو کالا دانہ ہے کلونجی، یہ موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ آپ کو کوئی بھی بیماری ہے، ایسی بیماری ہے جس کی کوئی بھی دوائی لینے کے بعد آپ کو کوئی رزلٹ نہیں مل رہا، آپ کو اچھے نتائج نہیں مل رہے، تو پھر آپ ایسی صورت کے اندر آپ کو یہ کلونجی بھی استعمال کرنی چاہیے۔ اسی طرح بخاری کی جو حدیث نمبر 5708 ہے، سعید بن زید اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، الکمأۃ من المن وماؤها شفاء للعین، جو جڑی بوٹیاں ہیں، بعض جڑی بوٹیوں کو سمجھنے والے حضرات، حکماء، ڈاکٹر، تو ان جڑی بوٹیوں کے اندر بھی رب العالمین نے شفا رکھی ہے۔ اگر آپ کو اس جڑی بوٹی کے بارے میں تجربات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ یہ جڑی بوٹی فلاں بیماری کے حوالے سے شفا دیتی ہے، تو اس کو استعمال کر لینا چاہیے۔ اسی طرح جہاں پہ کوئی بھی دوائی کام نہیں کر رہی، تو آپ کو وہ پہلے جو میں نے باتیں بتلائی ہیں، اذکار، پیارے پیغمبر کی بتائی ہوئی دعائیں، نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت، اور پھر دم کریں۔ دم کرنا یہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے دم خود کیا بھی ہے، اور دم کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب بھی دی ہے۔ دم کروانا جائز ہے، دم خود بھی کر سکتے ہیں، کسی سے دم آپ کروا بھی سکتے ہیں۔ دم کے حوالے سے جو حدیثیں ہیں، صحیح البخاری کتاب الطب کے اندر 5735، 36، 37، 38، 41، 42 اور 47، یہ مختلف بہت ساری حدیثیں ہیں دم کے حوالے سے، تو ان کے اندر دم کا بتلایا گیا ہے، تو دم دلوانا بھی جائز ہے۔ جہاں پہ آپ کو کسی بھی بیماری کے حوالے سے کوئی نتیجہ نہیں مل رہا، تو جو بھی ہے طب ہے یا جو بھی چیز آپ استعمال کر رہے ہیں، آپ دم دلوا رہے ہیں، آپ جو دعائیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، تو سارے اسباب استعمال کرنے کے ساتھ ذہن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ بیماری سے شفا صرف رب العالمین دے گا۔ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی کائنات کی طاقت شفا نہیں دے سکتی۔ اس لیے رب العالمین کے اوپر توکل کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی ناکام و نامراد نہیں ہوتے۔ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو آپ پڑھیں، سنیں اور ان کے مطابق عمل کریں، اور یقین کریں کہ ہر قسم کی خیر، ہر قسم کی بلائی، ہر بیماری کی شفا، ہر دکھ کا علاج صرف اور صرف اللہ اور اس کے بتائی ہوئی ہدایات کا اندر ہے۔ آپ اگر اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کو چھوڑیں گے تو دنیا کے اندر ایسے ہی چکر مارتے رہیں گے، پھرتے رہیں گے، شفا آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی۔ شفا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جو سب سے پہلے میں نے آیت پڑھی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام
ان کا یہ عقیدہ تھا اور سارے انبیاء کا، بلکہ رب العالمین نے یہی بتلایا ہے کہ بیماری جو بھی ہے اس کی شفا صرف اللہ ہی دیتے ہیں۔ تو رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں موذی قسم کی بری بیماریوں سے اللہ بچائے، بری گھڑیوں سے بچائے۔ رب العالمین ہم سب کی مصیبتیں دور فرمائے۔ جو لوگ بھی بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بری جتنی بھی بیماریاں اللہ ان سے ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے والدین کو، بہن بھائیوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے عزیز و اقارب کو، ہمارے دوستوں کو ان بیماریوں سے اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔